ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا مال لے لیا۔ ارشاد فرمایا، جاؤ اپنے باپ کو لے آؤ۔ اسی دوران جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ ارشاد فرمایا، جب وہ بوڑھا شخص آئے تو اس بات کے متعلق اس سے دریافت فرمائیں جو اس نے اپنے دل میں کہی اور جسے اس کے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ بوڑھا شخص حاضر بارگاہ ہوا۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے بیٹے کا کیا معاملہ ہے؟ وہ شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس کا مال لینا چاہتے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے پوچھیے، کیا میں نے وہ مال اس کی پھپھیوں، اس کی خالاؤں اور اپنے اوپر خرچ نہیں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے وہ بتاؤ جو تم نے اپنے دل میں کہا اور تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس بوڑھے شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک یقیناً ہمیں آپ کی برکت کا وافر حصہ عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے دل میں ایک ایسی بات کہی جو میرے کانوں نے بھی نہیں سنی، یعنی میں نے ابھی سوچی تھی، کہی نہیں۔ ارشاد فرمایا، اب تم بولو، میں سنتا ہوں۔ اب اس بوڑھے شخص نے عربی اشعار پڑھے، میں ان کا ترجمہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں نے بچپن میں تیری پرورش کی اور جوانی تک تجھ پر احسان کیا، جو تیری خاطر کماتا تو اسی کے کھانے پینے میں لگاتار مشغول رہا۔ جب رات نے بیماری میں تجھے کمزور کر دیا تو میں تیری بیماری کی وجہ سے رات بھر بے قراری کی حالت میں بیدار رہا۔ گویا تیری جگہ اس مرض کا میں شکار تھا جس نے تجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کے سبب میری آنکھیں تھمنے کا نام نہ لیتی تھی۔ میرا دل تیری ہلاکت سے ڈر رہا تھا، حالانکہ میرے دل کو معلوم تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر۔ جب تو بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچا، جس کی میں عرصہ دراز سے تمنا کر رہا تھا، تو نے میرے احسان کا بدلہ انتہائی سختی کی صورت میں دیا۔ گویا پھر بھی تو ہی احسان و مہربانی کرنے والا ہے، اور نے میرے باپ ہونے کا لحاظ تک نہ کیا، بلکہ ایسا سلوک کیا جیسا پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ اسے یعنی میرے بیٹے کو ہر وقت میری مخالفت پر تیار پائیں گے، گویا اسے اہل حق کا انکار کرنے پر ہی مقرر کیا گیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بیٹے کا گریبان پکڑ کے کھینچا، فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔